فرمایا تھا کہ جی صدر اور جو قلب. قلب کا فرق تھا کہ قلب ہوں. وہ ہے جہاں پہ انسانی صفات کا مرکز ہے، وہ جو ہے جہاں قلب پر ہے آپ کے تمام یہ کہہ لیں نتائج جہاں پر محفوظ ہوتے ہیں. جی جی بالکل نتائج محفوظ ہوتے ہیں۔ جی. اور یعنی نفس کا بھی صفات کا مرکز وہی قلب ہی ہے، اور وہ صدر و مقام جس میں قلب ہے موجود ہے، اور صدر جو ہے وہ وہاں پہ جذبات ہیں، خیالات ہیں وہاں وہ پہ۔ فضا ہے، وہ فضا جی ہے جی جس میں قلب پایا جاتا ہے. پائی جاتا ہے، جی جی۔ جی. اور اس میں تفکرات ہیں، یعنی ساری چیزیں وہ وہیں پہ، اور وہیں سے گزر کے پھر فلٹر ہو کے صرف بنتی ہے جب تو وہ قلب میں اترتی ہے۔ ہوں. تو اچھا سر، یہ چیزیں چلیں سر سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن سر اس میں پھر عقل کہاں پہ، ہم اس عقل کو کیا کہاں پہ ہم رکھیں؟ کیا صدر عقل کے برابر ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں عقل کا بھی بہت جگہ ہے کہ فلا تاقلون لعلکم نہیں، اس میں تعقلون۔ دیکھیں، اس میں آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے اگر آپ ایک کمپیوٹر کی مثال لیتے ہیں، تو کمپیوٹر کے اندر جو آپ کا، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر سسٹم کریش کر رہا ہے یا آپ کو ایک نیا سسٹم بنانا ہے، تو آپ مینلی کس چیز پر جاتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے کہ یہ بچ جائے؟ ہارڈ ڈسک سر۔ ہارڈ ڈسک. ہارڈ ڈسک میں کیا ہوتا ہے؟ ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا ہے سارا۔ ڈیٹا ہے نا. یعنی ڈیٹا کہاں سے آیا؟ جتنی بھی آپ کی ورکنگ ہے، جی جتنی بھی آپ نے ورکنگ کی ہے، اس سب کا نچوڑ کہاں پر ہے؟ وہ آپ کی میموری میں سیو ہو رہا ہے. یعنی وہاں کے جی لحاظ سے ہے نا، یعنی جس کو آپ ہارڈ ڈسک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ بچ جائے، میرا ڈیٹا سیو ہو جائے، میں اس کو اٹھا کے کسی دوسری مشین میں فٹ کر دوں گا اور میرا کام چل پڑے گا پھر سے. ٹھیک ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سی پی یو ہے، اور اس کے بعد ریم ہے اور روم ہے اور 10 قسم کے اور دوسرے جو چیزیں ہیں جہاں جہاں پر وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، کیا وہ سب ایگزسٹ نہیں کرتے؟ وہ سب موجود ہیں. یعنی جی جی آپ کا جو پورا سسٹم مل کر بنتا ہے وہ ان سب سے بنتا ہے نا. صحیح ہے۔ آپ اس پورے نظام کو سسٹم کہیں گے. یعنی اگر آپ نفس کہیں گے تو آپ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک مرکز ہے، لائک ہارڈ ڈسک ہے اگر وہ اس کو کہہ لیں، یا لائک میموری ہے کہ جس میں تمام جتنے بھی کام ہوتے ہیں، کہ جس میں ہر چیز انوالو ہوتی ہے، اس کا نچوڑ وہاں پہ آ کے سیو ہو جاتا ہے. صحیح اور اگر آپ کو یعنی پتہ چلانا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا، تو آپ سی پی یو کے پیچھے نہیں جاتے، آپ ریم کے پیچھے نہیں جاتے، آپ ان سب کے پیچھے نہیں جاتے، بلکہ آپ ہارڈ ڈسک نکالتے ہیں. صحیح ہے نا. جی یعنی کہ اگر کسی کو یہ پتا کرنا ہو کہ بھائی آپ نے اگر 5 سال اس سسٹم کو، کمپیوٹر کو یوز کیا، تو کیا کیا آپ نے اس میں. ٹھیک. تو اسی مثال سے آپ اس کو سمجھیں کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ محفوظ ہیں. یعنی کہ جو آپ کا نفس ہے اس کی ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں، اس کے ٹینٹیکلز، اس کے وائرز ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. وہ قوت تفکر سے بھی استفادہ کرتا ہے، اور اس کے اندر مختلف اور بھی فیکلٹیز ہیں، یعنی عالم خیال بھی ہے، عالم فکر بھی ہے، تعقل بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن وہ تمام کی تمام پروسیسنگ ہو کر کہاں پر آتی ہے؟ وہ آ کے آپ کے میموری میں یا ایک مرکز میں جا کے سیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو قلب والی بات ہو گئی. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو پروسیسنگ ہوتی ہے، کیا پروسیسنگ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے یا یوزر کی چوائسز اور یوزر کی پریفرنسز کے مطابق ہوتی ہے؟ جی، کیا خیال ہے؟ پریفرنسز کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ اور میں دونوں بالکل ایک جیسا سسٹم خریدیں ایک کنفیگریشن کے ساتھ، لیکن 3 سال بعد، 4 سال بعد اگر آپ کہیں کہ جناب جو آپ کا سسٹم ہے اس میں کیا بنا یا سیو ہوا اور میرے سسٹم میں کیا بنا، تو اس کا تعلق اس کے ہارڈ ویئر سے نہیں ہے، اس میں ایون سافٹ ویئر سے بھی نہیں ہے. اس کا تعلق اس انسان سے ہے جس نے اس پر کام کیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ کے تمام
مطلب چوائسیز ہیں، پریفرنسز ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ صدر بناتی ہیں جس میں آپ کا یہ پورا یعنی نفس کی فضا بناتی ہیں جس کے اندر یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔ کچھ مثال سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عقل بھی جو ہے نا وہ صدر کا حصہ ہی ہے ایک، یعنی نہیں، قوت حصہ نہیں عقل۔ کہیے، حصہ نہیں، جی۔ حصہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ پھر جی۔ ذہن میں رکھیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا سی پی یو آپ کے پریفرنس کا حصہ ہے، حصہ نہیں ہے، یوز ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ صدر میں ہے اس کے مطابق آپ کی تمام فیکلٹیز یوز ہوتی ہیں، اور اچھا۔ جس طریقے سے استعمال ہوتی ہیں، پروسیس ہوتا ہے سب کچھ، اس کا نچوڑ آپ کے قلب میں جا کے جمع ہو جاتا ہے۔ سر یہ تھوڑا سر میں ذرا اور مزید اس میں تھوڑا سا سوال اس میں یہ کہ یہ جی۔ سر اگر ہم اس کو، یہ ایک باطنی بات صحیح ہے، لیکن اس کو سر اگر ہم اس کو اگر ظاہری طور پہ دیکھیں تو ہوں یہ سب کچھ تو ذہن کے اندر ہی ہو رہا ہے نا، جو آپ کا مائنڈ ہے بیسیکلی وہی سب کچھ کر رہا ہے، نہیں، یعنی وہیں سے لیکن سب اس کچھ ہو میں رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، یعنی جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ آپ کا جو ذہن ہے یا آپ کی فکر ہے وہ آپ کو ایک بات بتاتی ہے، ٹھیک، لیکن جی۔ آپ کے جو جذبات ہیں وہ آپ کو کسی اور رستے پہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ بہت دفعہ صحیح ہمارے ہے۔ ساتھ یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ جی جی سر، لیکن اس کے الٹ بھی تو ہوتا ہے نا، ہمیں عقل ٹھیک جو ہے، ہے وہ یعنی راستہ اس کا دکھا دیتی مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو نیٹ پروسیسنگ ہے وہ خالی آپ کے دماغ سے نہیں ہو رہی ہے، اس میں آپ کے ایموشنز بھی شامل ہیں، اس میں ہے۔ مختلف آپ کے ماحول کے اثرات بھی موجود ہیں، یعنی یہ سب مل کر، اسی لیے میں نے اس کو کہا فضا۔ جیسے فضا ہے، جو ماحول ہے وہ ایک نیٹ پروڈکٹ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی۔ آپ خالی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی فضا میں جو ہے نا یہ آکسیجن ہے یا نائٹروجن ہے یا فلاں ہے فلاں ہے۔ آپ کی اسی فضا میں لائٹ بھی ہے، اسی میں آپ کی وارمتھ بھی ہے، اسی میں آپ کے مختلف گیسز بھی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر اس فضا کو بناتی ہیں کہ جس میں ہم رہتے ہیں اور جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے گرد بھی، میرے قلب کے گرد یا میرے نفس کی بھی ایک کے گرد ایک فضا بنتی ہے، اور وہ جو فضا ہے اس میں یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر آپ کی فکر کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کا تعقل بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں دوسرے لوگوں سے آپ جتنا متاثر ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سب وہ فضا بناتی ہے جس کے اندر آپ اپنے معاملات کو پروسیس کرتے ہیں، یا آپ کا ایمان جو ہے وہ پروسیس ہو کے آپ کو ایک نتیجہ دیتا ہے۔ صحیح۔ ہم؟ تو پھر یہ تھوڑا سا اب میں اور غور کروں گا اس پہ ذرا، ابھی مجھے کچھ آپ کو اس میں پرابلم clear کہاں ہو۔ پر ہو رہی ہے؟ مجھے سر وہ اصل میں بتائیے تھوڑا نا۔ سا ہم یہ مجھے سمجھ سر یہ اس طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب چیزیں اگر ہم بات کریں، یہ تو عقل کا حصہ ہی ہے نا، ذہن کے اندر ہی سب کچھ جذبات بھی ابھرتے ہیں، ذہن کے اندر ہی نہیں سب کچھ نہیں جو ہے نا نہیں 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 احساسات نہیں، ابھرتے ہیں۔ آپ اس کو ذہن سے آپ کس چیز کو مراد دے رہے ہیں؟ سر ذہن کیا جو چیز ہے؟ آپ کا، جو سر آپ کا، اگر ہم اس کو فزیکلی دیکھیں ایک وہ تو سر نیورل سسٹم ہے نا آپ کا، جس میں آپ کے اس کو مطلب چھوڑ دیں، سیریبرم وہ ہے، دیکھیں، وہ سیریبرم ان باتوں کا ہے۔ ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ اس طرف آپ جائیں گے نا آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ انسان کی، ہیومن کو ایز اے بینگ دیکھیں، وہ سب نیورل ویورل ہارٹ اس کو بھی فی الحال سائڈ میں رکھیں۔ ایک موجود، ایک وجود کے طور پر آپ انسان کو دیکھیں اور اس کے مختلف فیکلٹیز کا جائزہ لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے پاس ایک قوہ فکری ہے۔ جی قوہ بالکل۔ فکری کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک ریزننگ پاور ہے، جی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ چیزوں کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں، یہ قوہ وہمیہ ہے۔ یعنی آپ ایک مختلف چیزوں کے بارے میں تصورات لا سکتے ہیں، ان کو چینج کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ایک کو دوسرے سے جوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد اس میں ایک اور نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ یہ تمام یعنی تھنکنگ پاور ہے، ریزننگ پاور ہے، ویژولائزیشن ہے، امیجنگ ہے، امیجنیشن ہے۔ اب یہ اس کو چھوڑ دیں کہ در ہے یہ برین کے سیلز میں ہے یا نیورونز میں ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا نہیں، ایز اے بینگ ہم یہ سب چیزیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟
جی جی بالکل ایسے ہی ہے، رکھتے اور ہیں، یہی ٹھیک ہے، ہمیں ممتاز کرتی ہے جانوروں ٹھیک ہے، سے. یہ ہو گیا. اس کے جی ساتھ ساتھ ہم جو ہیں وہ جذبات اور احساسات بھی رکھتے ہیں. جی یعنی بالکل. ہمارے پاس خوشی، غمی، اداسی، سرور، یہ تمام کی تمام کیفیات بھی ہم پر طاری ہوتی ہیں مختلف احوال سے، جی بالکل. حالات میں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا، اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں اپنے اندر باقاعدہ محسوس کرتا ہوں یا ان پہ ورک کر سکتا ہوں، یہ ساری آپس میں انڈیپینڈنٹ ہیں یا ایک سنگل اینٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے. جی جڑی ہوئی ہے سر، ایک سنگل جڑی ہوئی اینٹی سے ہیں، جڑی ہوئی اور وہ ہے. جی اینٹی جو ہے وہ میں خود ہوں، یعنی میرا سیلف ہے. جی اس کو آپ کہہ لیجئے آپ کا نفس ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس سیلف کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ میرا نفس ہے. تو یعنی آپ کے نفس بیچ میں ہے، اور اس کے اراؤنڈ جو ہے نا یہ تمام کی تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، آپ کی صحیح قوہ فکری. اور یہ تو اب جب آپ کا یہ ساری چیزیں جو نفس کے ساتھ آتی ہیں، تو کیا یہ مل کر ایک پورا انوائرنمنٹ کریٹ کرتی ہیں یا نہیں آپ کے نفس کے اراؤنڈ یا نفس کے اندر، جو ہم چاہیں سمجھ لیں کہ جو میرے چوائسز پر اثر انداز ہوتا ہے. جی بالکل. ہوتا ہے نا؟ اور وہ ان سب جی کا مجموعی نتیجہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی جی یعنی بالکل. میری سوچ کیا ہے، میری فکر کیا ہے، میں نے کیا جانا نہیں جانا، میرے جذبات کیا تھے نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو وہ وہ والا مقام کہہ لیں آپ، یا وہ جگہ جو نفس کو سراؤنڈ کرتی ہے، اس کی فضا بناتی ہے، اور جو ان سب کا محصول ہے، حاصل ہے ان تمام چیزوں کا، اس مقام کو آپ کیا کہیں گے؟ اس صدر کہیں گے اسے. وہ صدر ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اب اس کو سمجھانے کے لیے دین نے کیا مثال دی؟ اور یعنی جیسا کہ اہل معرفت کہتے بھی ہیں کہ انسان کا جو بدن ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو بدن ہے وہ یوں ہی بنا ہوا ہے، بلکہ یہ جو عالم کی حقیقت ہے، یعنی ایک الٹیمیٹ آپ سمجھ لیں کریشن کی ٹیمپلیٹ ہے. اور اسی ٹیمپلیٹ پر جہان بھی بنائی گئی ہے، عالم بھی تخلیق ہوا ہے، کائنات بھی تخلیق ہوئی ہے، اور انسان بھی خلق ہوا ہے. سیم ٹیمپلیٹ ہے، اسکیل کا ڈفرینٹ ہے، یا اسکیل ڈفرینٹ ہے، یا جو اس کے مینیفیسٹیشنز ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن اصول وہی ہے، نقش وہی ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے اس میں بھی جو جو ہے قلب، پہلے ہم نے سمجھا دیا. تو اسی طریقے سے ہمارے بدن کے اندر بھی ایک مرکز ہے، جس کی طرف کیا ہوتا ہے کہ یعنی اگر بدن کی زندگی کو آپ دیکھیں تو وہ بلڈ، اور بلڈ میں موجود جو آکسیجن اور نیوٹرینٹس ہیں ان پر ڈپینڈ کرتی ہے بدن کی حیات. جی صحیح ہے؟ تو اس کا جو مرکز ہے، وہ قلب ہے آپ کا. اور قلب کو کہاں رکھا خدا نے؟ ایک فضا میں رکھا. آپ اس بات پہ غور کیجئے گا، ٹھیک ہے. قلب ایک فضا میں پایا جاتا ہے، یعنی قلب ایسا نہیں کہ پیک ہو کسی ڈبے کے اندر، ایسا نہیں ہے قلب. یعنی جیسے انسان کی آنکھیں ہیں وہ ایک ساکٹ میں فکس ہیں، ٹھیک ہے. قلب کسی اس کے اندر بند نہیں ہے، بلکہ قلب کہاں ایک فضا کے اندر پایا جاتا ہے. اور وہ فضا جو ہے، جو سینے کی فضا ہے، وہ قلب کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر جو ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر انسان کو بدہضمی ہو جائے اور وہاں سے ایسڈ یا جو گیسز ہیں وہ نکل کر سینے کی طرف آ جائیں، تو اگرچہ کہ عارضہ قلب نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. صحیح ہے؟ یہ سب جی ہے نا میڈیکل میں، یہ نہیں ہے. جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ جو فضا، جس فضا میں قلب کو رکھا گیا ہے، وہ فضا ڈائریکٹ قلب پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اب آپ نے اگر یہ سارا فزیکلی اس کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، تو اب یہاں سے آپ اس طرف جائیے. یہ اینالوجی اسی حد تک ہے بس، اب اس کو آگے اس پر پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حقیقت سمجھاتی ہے.
نہ کہ آپ ایز اٹ از اس کو اٹھا کے حقیقت پہ رکھنے کی کوشش کریں. ہاں وہ آپ کو حقیقت سمجھا دیتی ہے کہ اسی طریقے سے تمہارا بھی ایک مرکز ہے، تمہارے وجود کا بھی ایک مرکز ہے. جو تمہارا وجود ہے وہ مختلف فیکلٹیز کے ساتھ کنیکٹ ہے. جیسے تمہارا قلب مختلف جگہوں سے جڑا ہوا ہے، ایسے ہی وہ بھی کنیکٹڈ ہے. ہر فیکلٹی اپنا ایک کام کرتی ہے. جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پلٹ کے واپس اسی طرف آتی ہیں، اینڈ سو آن. اور سب کے نتیجے نتائج کا اثر قلب پہ پڑتا ہے یا دماغ پہ پڑتا ہے. یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح. ٹھیک، تو یہ صدر ہو گیا کہ جو فضا ہے. آپ کا نفس ہے جو ان تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے، وہ جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے یہ فضا بنتی ہے. صحیح ہے نا؟ یہ فضا صحیح. کوئی یوں ہی نہیں آ جاتی. یعنی کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، جو تعقل کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ فضا بنتی ہے. اور پھر ٹھیک ہے. اس فضا کے اندر جو آپ کا نفس پروسیس کرتا ہے اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، ان سب کا ایک نتیجہ اور نچوڑ نکلتا ہے، ایک ایسنس حاصل ہوتا ہے. اور وہ کہاں جا کے سیو ہو جاتا ہے؟ آپ کے قلب میں، یعنی آپ کے مرکز وجود میں. اس کو آپ لائک ہارڈ ڈرائیو سمجھ لیں. صحیح. اور وہ صفات ہیں کہ جو انسان کی شخصیت کو یا اس کے نفس کی حقیقت کو ڈیفائن کرتی ہیں. اور وہی وہ چیز ہے جو آگے ٹریول کرتی ہے، وہی وہ چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، اور وہی وہ چیز ہے کہ جس کا الٹیمیٹ یوم الدین میں حساب ہے. صحیح. صحیح؟ سر ایک چیز اور بھی سمجھ آتی ہے، جیسے جیسے اب سائنٹسٹ وغیرہ بھی کہتے ہیں، جیسے کانشیسنیس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہائر ریالم ہے، جس میں جو جی جی. مرنے کے بعد عقل تو ختم ہو گئی، یعنی کہ ذہن تو ختم ہو گیا، لیکن ایک کانشیسنیس کی سطح برقرار رہتی ہے. تو نہیں وہ دیکھیے، نفس ذہن سے کے حوالے مراد سے. اگر آپ کی مائنڈ ہے تو وہ نہیں ختم جی. ہوتا، برین ختم ہوتا ہے. برین ختم. برین یعنی صحیح. برین سیلز جو پروسیسنگ کر رہے ہیں. اور ویسے اگر آپ اسپریچولی دیکھیں، یعنی اہل عرفان کی اس میں نظر سے دیکھیں، تو برین ایک انٹرفیس کا نام ہے. برین اس انٹرفیس کا نام ہے جو مائنڈ کو باڈی سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، برین خود نہیں، نہ برین مائنڈ بنا رہا ہوتا ہے، نہ برین جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے. سر سوچ پھر کہاں یعنی سے آ رہی ہے؟ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی جو یہ بحث ہے کہ اگر آپ کا جو ٹیلی ویژن ہے یا کمپیوٹر ہے، تو اگر آپ اس میں اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اس کے ایٹمز یا الیکٹرانز کے اندر جو الیکٹرسٹی فلو کر رہی ہے، جتنی ساز و آواز اور تصویر اس میں سے نکل رہی ہے، یہ سب یہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں، یہ ویسی ہی بات ہے. کیونکہ آپ کا جو ریسیور ہے وہ انٹرفیس ہے درمیان میں. اس کا اس سے زیادہ کام نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن جو وہاں پہ موجود ہے، یعنی ایک ایبسٹریکٹ فارم میں موجود ہے جس کو ہم ویوز کہہ رہے ہوتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، اس کو قبول کرتا ہے. ہاں اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک طرف اس میٹا فزیکل ریالٹی سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو فزیکل سبسٹنس. ہاں یہ برین کا کریڈٹ ہے. جی بالکل یہ بات ہے. جیسے آپ کے ریسیور میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ریسیو کر سکتا ہے جس کو میں ڈائریکٹلی نہیں ریسیو کر پاتا، میرا بدن یا میرا دماغ. اور ان کو ریسیو کرنے کے بعد وہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے اس حالت میں کہ جس کو میں دیکھ سکتا ہوں، یعنی وہ آواز یا تصویر اور وہ سب چیز. جو برین انٹرفیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. صحیح سر. اچھا، اس میں صدور کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، ایک بات میں یہاں پر بس ایڈ کر کے آگے چلتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ٹاپک تو درمیان میں نکل آیا. ہم تو غزوہ احد پہ بات کر رہے تھے کہ صدور میں اگر آپ سورہ ناس کی آیتوں کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک بڑی بہت انلائٹننگ انفارمیشن ہے کہ وہاں پر کیا ہے، یوس وسو فی صدور الناس.
ہم؟ جی جی جو خناس ہے، جو شر وسواس کو کریٹ کرتا ہے، وہ کہاں پر اپنے خناس کو انجیکٹ کرتا ہے؟ قلب میں نہیں، جی، کدھر؟ فی صدور صدر میں کرتا الناس. ہے. یعنی خدا نے انسان کے قلب تک کسی کو رسائی نہیں دی ہے. ٹھیک، صرف یہ کہا ہے جیسے رسول خدا کا جملہ ہے کہ تمام انسانوں کے قلوب خدا کے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے قلب کے مرحلے پر جو ہے نا اپنے رب سے کنیکٹڈ ہیں. یعنی کنیکٹڈ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ہم رب کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رب ہمارے، یعنی جیسے رسول خدا نے فرمایا کہ تمہارا قلب خدا کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کہ جو تم جمع کرتے ہو اس کے مطابق، جیسے 2 انگلیوں کے درمیان ہے نا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ اس کو اگر انگلیوں کو گھمائیں گے ایک طرف رخ ہو جائے گا، دوسری طرف گھمائیں گے رخ دوسری طرف ہو جائے گا. کہ جو کچھ تم اپنے قلب میں جمع کرتے ہو اس کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ خدا تمہارا رخ یا خیر کی طرف کر دیتا ہے یا شر کی طرف کر دیتا ہے. تو یہ قلب کا یہ معاملہ ہے. قلب تک کسی کی رسائی نہیں ہے. قلب کو بنانے بگاڑنے والے یا ہم ہیں، اور جیسا ہم اپنے قلب میں جو کچھ ڈالتے ہیں اس کے مطابق خدا اس کا رخ موڑ دیتا ہے، یا اوپر یا نیچے. لیکن جو صدر ہے، اس صدر کے یعنی اس فضا کے اندر جو ہے نا، وہ اس خناس کو پینیٹریٹ کرنے کی اجازت ہے، اذن ہے. اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس بارے میں اویئر ہونا ہے کہ یہ جو خناس ہے یہ کون سے وسوسوں کا شر لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے جو نفس کی فضا ہے اس کو زہریلا اور ٹاکسک بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہمیں توجہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی نا؟ فی جی سر. صدور الناس، نہ کہ فی قلوب الناس. قلب نہیں، صدر ہے، صدر تک ہے وہ. تو اس صدر کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے، یعنی اس فضا کو پاک رکھنا ہے. اور فضا کو پاک رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی فکر کو طہارت دینی ہوگی، اپنی سوچ کو بلند کرنا پڑے گا، جو جذبات ہیں احساسات ہیں ان کی تطہیر کرنا پڑے گی. تب آپ کے فضا پاک رہے گی. ٹھیک، درست؟ آگے بات سمجھنا. جی سر، انشاءاللہ. آپ دی کیا تک سب سمجھ لوگوں آ کے گئی لیے، ہے؟ سب لوگوں کے لیے کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہو جی تو سر، ضرور کر لیجیے. کلیئر جی ہے. سر کوشچن، جی سر کوشچن کر رہے ہیں. پوچھنا ہے آپ کو؟ جی پوچھیں. جی جی سر. سر وہ آپ کے توحید والے لیکچر میں نا میں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کیفیت نہیں رکھتا، خدا جو ہے کوئی کیفیت نہیں رکھتا، جیسے ناراض ذات ہونا. خدا، ذات جی، خدا. ذات جی خدا. اچھا. جی. تو سر وہ میں جب صحیفہ سجادیہ یہ کبھی دعا پڑھتی ہوں تو اس میں نا یہ والی آ جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ عربک کو جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تب اس میں ہے پرابلم یا مجھے نہیں پتا. سر یہ جیسے لازمنی فی وقت دعا یا مقتق، جیسے اور دعا کے وقت اپنی ناراضی کو میرے لیے برقرار رکھا ہے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ تو سے وہ انٹریکشن ہے نا، وہ افعال کا مرحلہ ہے نا، وہ مرحلہ ذات تھوڑی ہے. نہیں مطلب کہ جیسے سر نہیں سمجھ آئی مجھے، میں کنفیوز ہو رہی ہوں اس میں. دیکھیں، یہاں ہوں، پر جو بات ہو رہی ہے وہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یعنی امام علی علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ کمال توحید یہ نفی صفات ہے، ہوں، تو کمال توحید مقام ذات پر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن خدا تمام مخلوقات سے انٹریکٹ مقام ذات پہ نہیں کرتا، مقام افعال پہ کرتا ہے. صحیح صحیح. صحیح. تو ٹھیک. جی مقام جب آپ افعال کے درجے اور اس پر آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے آپ کو، یعنی اس کی ایک مثال جیسے میں دوں کہ ہوں، اگر ایک استاد ہوتا ہے، جی والدین ہوتے ہیں، وہ شاگرد اور بچوں سے اپنے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں یا ان کے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں؟
بالکل سر، شاگرد کے اس کے مطابق نا۔ ٹھیک ہے، تو جی۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ اگر وہ اپنے ذاتی معیار کے مطابق گفتگو کریں گے تو کنیکشن ہی نہیں بن پائے گا. ہوں ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کو کوئی بات ہی ہوں نہیں سمجھ میں آئے گی ان کی. ہوں تو خدا جب ہم سے کنیکٹ ہوتا ہے تو کس مقام پر کنیکٹ ہوتا ہے؟ مقام افعال پر کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک۔ تو مقام افعال میں جو یعنی خدا کا فعل ہے، اس فعل کے اندر وہ تمام آپ کو چیزیں یا اثرات یا رنگ نظر آتے ہیں کہ جو ہم پہچانتے اور جانتے ہیں. اچھا، اس میں دیکھیں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں، یہ بھی ہماری جی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جی۔ کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم خالق ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں، ہوں یا یہ کہ ہم مختلف چیزوں کی بنا پر راضی ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمارے اندر جتنی صفات ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان صفات کے پیدا کرنے والے، ان کے مالک ہم ہیں یا یہ صفات ہم کو عطا کی گئی ہیں؟ ہوں۔ سوچیں کون سی بات درست ہے. ہم عطا کی سر، اوریجنلی یہ عطا؟ خالق ہیں کیا؟ ہم اوریجنلی خالق نہیں ہیں نہیں کیا؟ سر، یہ تو عطا ہوئی ہے نا۔ خوش ہونا، غمگین ہونا، اداس ہونا، یہ خود میں اپنے اوپر لے کر آیا ہوں. نہیں سر، یہ تو عطا کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. ہوں یعنی ہم انسان کو ایک موجود مستقل پہلے مانتے ہیں اور اس کے بعد خدا کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. ہوں تو ہمیں تو سب سے پہلے اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ میرے پاس تو جو کچھ بھی ہے، اور یہی چیز تو قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم ہوں خود تو کچھ ہو ہی نہیں. اوکے۔ ہوں ٹھیک، بات واضح ہو رہی ہے؟ جی تو سر۔ اگر ہم ان صفات کو بھی دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ بھی کوئی ہوں میری پیدا کی ہوئی نہیں ہے، میری حاصل ہوئی بھی نہیں ہے، وہ سب بھی اس نے عطا کی ہیں. ہوں یعنی اس نے ان صفات کو خلق کیا، ان صفات کا جلوہ ہمیں بنایا، اور ہمارے لیے یہ پاسبلٹی کریٹ کی کہ ہم ان چینلز کے ذریعے سے اس سے تعلق پیدا کر سکیں. تعلق پیدا کر سکتے، صحیح۔ اور یعنی اگر میں سر، جی، جی صفت جی سر، رحمانیت جی جی کریٹ کی، ہمیں اس کا جلوہ بنایا، ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، خدا کی رحمت اور نعمت کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر۔ سر مطلب اگر میں دعا کے اندر، اگر میں فار ایگزامپل جی خود سے، اگر کوئی انسان کبھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اگر میں اپنے دل میں یہ والے ورڈز یوز کروں کہ کیا تم مجھ سے خفا ہے یا ناراض ہے، تو سر یہ غلط نہیں ہوگا؟ ہاں نہیں نہیں، بالکل نہیں، اچھا ٹھیک ہے لیکن صحیح۔ آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ یہ کوئی جی وہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی ذات اور اس کے حوالے سے صحیح، بات کر رہے ہیں. ٹھیک یہ ٹھیک ٹھیک، وہ کیونکہ اصل میں وہ مقام ادھر، ہے، جی یہ جی مقام ربوبیت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مقام مطلب اس سے ربوبیت وہ ہے کہ جہاں سے ہر ایک کی تربیت ہو رہی ہے. سر میں ادھر بس وہ کنفیوز ہو گئی تھی کہ وہ آپ کا توحید والا لیکچر سنا تو جی وہ، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات کی بات تھی، ہاں، ٹھیک ہم صحیح نے بالکل۔ بار بار اس چیز کو جی واضح کیا ہے نا ان لیکچرز میں کہ توحید جی 3 مقامات پر ایگزسٹ کرتی جی ہے: ذات، جی سر، صفات اور افعال. جی جی سر، بالکل بالکل جی صحیح۔ اور سر یہ جو کل ایک اور کوشچن ہے، اس میں جو امیجنیشن کی سر آپ نے جو بات کی تھی نا، تو ہوں اس میں یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا یہ خواب عالم خیال میں، مطلب جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ ہوں بالکل ہوں ٹھیک ہوتے ہیں. تو سر سم ٹائمس ہم لوگ جو ہیں وہ امیجنیشن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہر ٹائم نہیں، کبھی کبھی مطلب کہ جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو ہوں ایک ویژولائزیشن ہوتی ہے، یا مطلب کہ تو سر یہ کیوں نہیں آتا؟ مطلب اس کا بھی آنا ضروری ہے خواب میں کہ مطلب تب ہم ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، مطلب میں سے نہیں نہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے سے آپ کی کیا مراد ہے کہ جو خواب میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں وہ ہمارے نفس کی حالت کو ٹھیک ٹھیک ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، اگر یہ تو اگر ٹھیک ہے، یہ لیکن اگر یہ مطلب ہے آپ کا تو جی ہاں، یہ میں نے کہا تھا. جی ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سر جو ہاں. اگر اس کا اپوزٹ ہم کریں گے، جو فار ایگزامپل کہ ریئل مطلب کہ ایسا بھی امیجنیشن جیسے ہم کرتے ہیں، ہوں، تو یہ بھی تو ہمارے نفس کی ایک حالت ہوگی نا، تو ہاں، وہ کیوں نہیں آتا پھر؟ وہ کیوں نہیں آ رہا اس ہوتا کی اس وقت وجہ یہ خواب کے ہے کہ اندر؟ وہ نقش نہیں بنتا نا. اچھا یعنی کہ آپ کو ہوں خواب میں جو وہی نظر آتا ہے جو آپ کے ہوں نفس یعنی قلب میں ہے. ٹھیک ٹھیک، سمجھ آ گیا سر، صحیح صحیح ہے، صحیح یعنی کہ جو چیز آپ کی صفت بن گئی ہے، جو چیز ہوں آپ کے نفس کی آئیڈینٹی بن چکی ہے، وہ خواب میں اچھا آتی ہے. یعنی نفس کی حقیقت دکھتی ہے نا وہاں پہ.
ٹھیک ہو گیا، سمجھ کے سر، سمجھ تو گئے۔ وہ انسان جو خواب میں خالی الا بلا فضولیات دنیا کی ہوں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے نفس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کچھ ہے ہی نہیں، صحیح، ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ۔ جی سر ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے، جی جی وہ یہ کہ یہ جو ہم صدر کی بات کر رہے ہیں، تو کیا جی جو صدر، ہم ہاں اس میں جو ہے جو شاکلہ ہم نے پڑھی تھی، جی تو یہ شاکلہ کا دوسرا نام ہے؟ نہیں، شاکلہ، شاکلہ جو ہے وہ تقریباً قلب ہے، یعنی نفس کی ساتھ میں شکل، نفس کی شکل۔ نفس تو کی نفس شکل۔ کی جو شکل بنتی ہے وہ آپ کی صفات سے بنتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک یعنی جیسے جب ہم دنیا سے نکلیں گے تو یہ والے جتنا ہم نے جو فضا بنائی ہوئی تھی، یہ فضا بھی ختم ہو جائے گی، ہے، نہ یہ ختم ہو جائے اور اس کے گرد جتنے اٹیچمنٹس تھے وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ یعنی ایک اٹیچمنٹ بدن سے تھا یا دماغ سے تھا، یا جس طریقے سے میرے جذبات اور احساسات اور تفکرات دنیا میں تھے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ گی۔ کیا صحیح۔ بچے گا؟ وہ قلب بچے گا۔ جب وہی میں نے مثال دی تھی نا، آپ کس چیز کو لے کے آگے جاتے ہیں؟ بھئی میں نے اتنا کام کیا، وہ سارا کا سارا کام کہاں سیو ہے؟ ہارڈ ڈسک میں سیو ہے، وہ لے کے آگے جاؤ، وہ لاؤ۔ صحیح۔ صحیح ہے، تو صحیح ہے۔ تو وہ شاکلہ ہے، یعنی کہ جو انسان کی حقیقی شکل ہے، نفس کی شکل ہے۔ تو نفس کی شکل صفات سے بنتی ہے، لیکن وہ بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے کہ اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے، ہاں اس وہ میں اس سے سب کا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ، اسی ٹھیک۔ لیے یعنی جب ہم اس آیت میں دیکھ رہے ہیں، اچھا میں نے اسکرین شیئر کی نہیں کی؟ نہیں میں سوری، میں نے آپ کو بھی بنا دیتا، ٹھیک ہے۔ جی، تو ہم جب اس آیت میں تھے، آیت نمبر 154 سورہ آل عمران میں، جی سر۔ جی، تو جی۔ پھر یعنی جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے احد میں تمہارے ساتھ یہ کام کیوں کیا، پرپس کیا ہے؟ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یعنی خدا کو دونوں چیزوں سے انٹرسٹ ہے۔ ہاں صدر تمہارے سے بھی۔ صدور میں کیا ہے، تمہارے قلوب میں کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو فضا ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے مرکز کو متاثر کرتی ہے نا؟ ٹھیک، صحیح، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور جو ٹھیک۔ دو لفظ ٹرمز یوز کی گئیں وہ بھی بہت معنی خیز ہیں، کہ فضا کو ہم بلا میں ڈالیں، یعنی ایجیٹیٹ کریں، اس کو جھنجھوڑیں، ہلائیں جلائیں اچھے طریقے سے، کہ اس میں کیا ہے، کیا موجود ہے۔ اور جو قلوب میں ہے اس کو چھلنی سے گزاریں، اس کو اسکروٹینائز کریں، اس کی کوالٹی کو چیک کریں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یہ سارا کام کیا، اور یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سنت الہی ہے ہاں کہ یہ خدا سنت ہمیشہ ہے۔ مومنین کے ساتھ یہ کام کرتا رہے گا، کہ جو کچھ ان کے صدور میں ہے اس کو ابتلا میں ڈالے گا، یعنی اس کو جھنجھوڑے گا، ہلائے گا، ایجیٹیٹ کرے گا، وہاں پر آندھی طوفان آئیں گے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی کتنا ٹاکسک ہے اس میں، کتنا باطہارت ہے، کتنی اچھی فضا ہے، کتنی خراب فضا ہے، کتنا زہر ہے، سب پتہ چل جائے۔ اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر میں مثال آپ کو دوں ظاہری دنیا کے اس میں، کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جیسے انڈسٹریل ایریا ہوتے ہیں ہمارے کراچی میں، تو بہت ہی برے حالات ہیں نا ایسی جگہوں پہ، جی انڈسٹریل جی ایریا کے بتاؤ۔ ارد گرد کیا مطلب فضا کیا بن جاتی ہے، کس قدر ٹاکسک فیومز ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ہوا سے۔ یعنی میں کراچی کو یہ ایڈوانٹیج ہے بہت زیادہ، جو ہاں مثال کے کہ طور وہ پر تہران جیسے شہروں میں نہیں ہے، وہاں مصیبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شہر پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ صحیح ہے، یہاں تو پر وہاں ہوا کی فضا اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ مطلب حکومت کو چھٹی کرنا پڑ جاتی ہے۔ لیکن کراچی کے پاس یہ بہت ایڈوانٹیج ہے، وہ جو ہوا چلتی ہے وہ اس کو صاف کر دیتی ہے، تو یا وہ تیز ہوا چلے یا بارش برسے، ہاں ہے ٹھیک نا؟ ہے، یعنی بہرحال وہ صحیح ہے۔ ایسے ڈرین ہوتی ہے
ایسڈ رین ہوتی ہے لیکن وہ فضا صاف کر دیتی ہے. ہاں ٹھیک تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یا تم پر کچھ برسائے گا، یا آندھی طوفان یا تیز ہوائیں آئیں گی تمہاری اس فضا میں. پرپس کیا ہے؟ تاکہ وہ کلین ہو اور تمہاری صحت بہتر ہو. اور جو تمہارے قلوب میں صفات ہیں ان کو چھلنی سے گزارتا رہے گا تاکہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے. درست؟ ٹھیک ہے، صحیح تو ہے. خدا کو کس سے تعلق ہے؟ معافی صدورکم اور معافی قلوبکم. خدا اچھا کو دوسری مومن کے حوالے سے ان دو چیزوں سے مین انٹرسٹ ہے. چیز، اچھا تو میں ایک دوسری چیز یہ سوچ رہا تھا کہ جی تزکیہ نفس میں پہلی تو چیز ہوگی وہ سوچ کو پاک کرنا، فکر کو کلین کرنا. ہاں بالکل، یہ کہ معرفت آپ کی یہی کام مطلب کرتی ہے نا. معرفت ہاں تزکیہ نفس کو پریسیڈ کرتی ہے نا. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. تو سب سے پہلا پہلے اسٹیپ آپ کو معرفت ہے. معرفت ہے، تو معرفت یہی ہوتی ہے کہ اپنی تو سوچ معرفت کو جو ہے وہ آپ کی سوچ اور فکر اور ان سب کو فکر کو درست کرنے رجحان. کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور واللہ علیم بذات الصدور. ذات الصدور یعنی کہ جو ان کی حقیقت ہے صدور کی، خدا اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے اور عالم ہے اور علیم ہے. ٹھیک. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے تم سے، یعنی تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے اس یوم میں کہ جب دو لشکر آمنے سامنے آئے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. انما استزلهم الشیطان، بے شک ان کو بھٹکا دیا یا ان کے قدم پھسلا دیے شیطان نے. کیوں؟ ببعض ما کسبوا. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو بھی کریڈیٹیبل کام کرے یا جہاں پر اس کے قدم پھسلیں اور لغزشیں آئیں، وہ چیز ہمیشہ پلٹ کے کس کی طرف جاتی ہے؟ بتائیں. انسان کی طرف بھی جاتی ہے سر، انسانی کی طرف جائے گی واپس، خود اسی اپنی طرف آتی ہے. کی طرف جائے گی. جی جی. ٹھیک ہے، اور اپنی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ ما کسبو، جو تم نے کسب کیا. کسب یعنی ارن، جو تم نے کمایا. یعنی اگر ہم اس کو اس حوالے سے بات کریں کہ جو تم نے اپنے صدر اور قلب کی حالت بنا لی، جو تم نے اپنے اندر صفات پیدا کی، جو تمہارے اعمال کا نتیجہ برآمد ہوا، تو شیطان کیا از خود انسان پر ایکٹ کر پائے گا؟ کر سکتا ہے؟ کیا خدا نے اس کو اتھارٹی دی ہے؟ بتائیں کیا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شیطان کو از خود اتھارٹی ہے انسان کو بھٹکانے، بہکانے، غلط کام کروانے کی؟ نہیں نہیں، سر. وہ سر تو نہیں اتھارٹی وہ ہے. تو تو نہیں ہے. نہیں ہے، وہ صرف انجیکٹ کر سکتا ہے فی جی انجیکٹ سر، صدور اتھارٹی الناس. نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے، کوئی سلطان نہیں ہے، سلطان نہیں ہے. تو لیکن شیطان انسان پر کب غلبہ پیدا کر لیتا ہے؟ جب جب اس کی نفس میں کوئی جب خرابی انسان ہوگی. کی کمائی میں ناپاکی آ جاتی ہے. ہاں ٹھیک. ہاں، صحیح ہے. ببعض ٹھیک. ما کسبو، جو انہوں نے کسب کیا تھا اس کے نتیجے میں شیطان نے ان کے قدم پھسلا دیے. اور خدا نے کیا کیا ان لوگوں کو؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور ان اللہ غفور حلیم. صحیح. کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی جو ہے دین کی ابتدا ہے اور معاملات ہیں اور کافی ساری چیزیں ہیں جو الاؤنس کا تقاضا کرتی، تو خدا نے معاف کر دیا ان کو. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی مانند نہ ہو جانا کہ گویا وہ کس کی طریقے سے ہو گئے؟ جنہوں نے کفر کیا. کب؟ اس حال میں
وقالوا لإخوانہم، جب انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں ایک سفر کر رہے تھے، او کانوا غزا، یا وہ جو تھے غزوے میں انگیج تھے، بیٹل میں انگیج تھے، رسول کی معیت میں جہاد کر رہے تھے، لو کانوا عندنا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ہماری بارگاہ میں ہوتے، ہماری پریزنس میں رہتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ انہیں موت آتی اور نہ وہ قتلوا پیسو ہے، نہ وہ قتل کیے جاتے. ٹھیک. تو اگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو وہ کس کی مانند ہو گئے؟ کافروں کے مانند ہو گئے. کافروں کی مانند ہو گئے. کیوں؟ سر جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ہوتے تو تم قتل نہ ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ گھروں میں بھی ہوتے تب بھی ان کو جی جو ہے وہ نا تو وہ ہے، لیکن یہ موت آنی ہوتی. کفر کی نسبت ان کی طرف کیوں آ رہی ہے یہ کہنے کی بنا پر؟ کیونکہ سر انہوں نے رسول کی انکار کیا نا، رسول کی بات کا، اللہ کی بات کا، کہ جہاز سے بھاگ گئے. یہ اس میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ موت اور قتل، ایمان کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ موت ہو یا قتل ہو، خدا کے ہاتھ میں ہے نا. جی جی بالکل ایسے. یہ بنیادی ایمان ہے یا نہیں ہے کہ جی واللہ یحیی و یمیت؟ اور اگر ہم اس سے ہٹ کر اس بات پر نعوذ باللہ یقین لے آئیں کہ کہیں آنا اور جانا اور کسی مقام پر موجود ہونا اور کسی لوگوں سے ملنا اور ملاقات کرنا، یہ جو ہے کسی کو مار رہا ہے یا قتل کر رہا ہے، تو یہ اس والے ایمان سے ڈائریکٹ کلیش نہیں ہے؟ جی. جی سر بالکل. اس کا مطلب سر ایک یہ بھی نکل رہا ہے کہ جو یہ ایمان رکھے گا سمجھے کہ وہ کفر کر رہا مثل ہے، کفار ہے. مثل کفار ہے. یعنی جی اس سر جگہ یہ پر جو ہے وہ کافروں کل لذینہ، گویا کہ ان لوگوں جیسے جنہوں نے انکار کر دیا، جو کافر ہو گئے، کہ ان جیسے نہیں، گویا کہ کا یعنی گویا کہ ایز اف الذین، وہ لوگ کفرو جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، لا تکونو ان کے جیسے نہ ہو جانا، یہ نہ بن جانا. تو یعنی اس مقام پر اگر وہ کرے، یعنی کہ یہ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلیکٹیو کفر ہے، یعنی کہ مطلقاً کافر ہو جانا، کہ اس مقام پر آ کر تم کس کے جیسے ہو گئے؟ کافروں جیسے ہو گئے. یعنی اس مقام پر آ کر تم مومنین کے زمرے میں نہیں رہے، تم اس جگہ پہ چلے گئے، یا وہ تم نے عقیدہ ڈیولپ کر لیا یا اس کا اظہار کیا کہ جو کافروں کا عقیدہ ہے نا. جیسے خود قرآن میں ہے نا کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں کون ہلاک کرتا ہے؟ دہر، زمانہ ہلاک کرتا ہے. تو یہ بھی ایک مین وہ ہے. اور بہرحال یہ آسان نہیں ہے یہ ایمان رکھنا، یعنی بات صحیح ہے کہ یہ آسان نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات پر پر یقین ہو کہ موت اور قتل جو ہے یا زندگی کا آنا اور جانا جو ہے وہ کاملاً خدا کے اذن پر مبنی ہے اور خدا پر ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ وما تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خودکشی نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک وبال ہے جو انسان اپنے اوپر لے کر آتا ہے. لیکن اصل ایمان کیا ہے کہ موت ہو یا قتل ہو یا اس دنیاوی زندگی کا ختم ہونا ہے، یہ دست قدرت خدا میں ہے، تو ان کے جیسے نہیں ہو جانا. اور اس کی ہمیں مثالیں اس میں ملتی ہیں، یعنی جیسے امام علی علیہ السلام کے خاص طور سے جو غزوات ہیں اس میں یہ بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ آپ اس بات کی پرواہی نہیں کرتے تھے بہت سارے مقامات پر کہ
آپ کے ہاتھ میں کیا ہتھیار ہے یا بدن پر کیا زرہ ہے، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ یعنی سج بن کے اور زرہ اور خود اور یہ سب پہن کر میدان جنگ میں آتے ہیں. یہ اس قسم کی چیزوں کی آپ کے پاس پرواہ نہیں تھی. اور وہ واقعہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ جب یعنی آپ آبادی سے باہر جا رہے تھے تو قمبر کو احساس ہوا تو وہ آپ کے پیچھے آئے، آپ نے آہٹ محسوس کیا، پلٹ کے پوچھا کون؟ تو قمبر نے کہا میں. کیوں آ رہے ہو پیچھے؟ میں آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خدشہ ہے نقصان نہ ہو جائے. تو آپ نے پوچھا کس سے بچانے آئے ہو؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے؟ انہوں نے کہا زمین والوں سے. کہنے لگے آسمان، جب تک آسمان سے یعنی آسمانی نظام سے اجازت نہ ہو زمین والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو بہرحال یہ بلیف بلڈ کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف مومنین کو دعوت دی گئی ہے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. اچھا، یہ جو ایک اسپیکٹ ہے نا، یہ مجھے بہت بہت زیادہ اسکیری لگتا ہے. بہت بہت خوف آتا ہے مجھے اس اسپیکٹ سے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو مطلب فیل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آپ میں سے سورہ انعام کی آیت جو ہے 140، بلکہ 137، 136، 137، کوئی بتا سکتا ہے یا میں نکالوں؟ تاکہ سب لوگ دیکھ لیں. سورہ انعام 136، 137. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں اس چیز کی کہ یہ کیا ہے، یہاں پر کون سی چیز بہت بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی ہے. جی اسکرین نظر آ رہی ہے میری؟ جی 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 سر. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ. یعنی اب یہاں پر یہ مشرکین وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اور انہوں نے کیا کیا کہ من الحرث والانعام، کہ جو بھی ان کے مطلب ظاہر ہے اس زمانے میں جو بھی ایسٹس تھے وہ مینلی یا ایگریکلچر تھا جو فصل سے آتا تھا، یا کیٹل تھی، چوپائے تھے. تو حرث اور انعام میں سے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے لیے ایک پورشن رکھا کہ جی یہ خدا کا ہے، نصیباً. فقالو، اور پھر کہا کہ حاذا للہ بزعمہم وحاذا لشرکائنا، کہ یہ جو ہے یہ ان کے اپنے خیال میں یہ اللہ کے لیے ہے اور ایک پورشن ہمارے شرکا کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کچھ بھی اپنے شرکا کے لیے رکھا اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا کہ یہ خدا کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کو نہیں ملے گا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، لیکن جو اللہ کے لیے ڈیزگنیٹ کیا وہ شرکا کو مل سکتا ہے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ جی 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 سمجھ میں آ رہی جی ہے بات؟ سمجھ میں آ گئی، سمجھ آ گئی. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا ہے ان کا حکم یا فیصلہ یا ان کی ڈیسیشن میکنگ، کتنا برا ہے. ٹھیک. اچھا، اب اگلی جو آیت ہے نا، وَكَذَلِكَ، اور گویا اس طریقے سے زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور اسی طریقے سے ہم نے زینت دے دیا، یعنی وہ بنا دیا ان کے لیے ایک ڈیزائربل کسٹم بنا دیا مشرکین کی اکثریت کے لیے اپنی اولاد کا قتل کرنا. بہت خطرناک ہے. نہیں یہاں سے آپ کو کچھ
چیز کو پک کر پا رہے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ؟ یعنی اپنی اولاد کو بھی یعنی یہ قتل کیا کر ہے؟ یہ اپنی اولاد، جیسے کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ کس طرح اشارہ ہے، کہ جو اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، یہ اور بھی اس قسم کے اور کسٹمز ہوں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لَيُرْدُوهُمْ وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ وہ جو ہے نا وہ حق سے رد ہو جائیں، پلٹا دیے جائیں، اور ان کا دین ان کے لیے جو ہے نا ایک میس بن جائے، کچھ نہ سمجھ میں آئے ان کو اپنے دین میں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس حرکت کا جواب ہے خدا کی طرف سے۔ ہم بات واضح ہو رہی جو وہ حصہ کہ بناتے تھے اس کا جواب میں اللہ نے یہ کیا کر جو دیا۔ جو کچھ انسان یا لوگ کرتے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہوا میں، فضا میں تحلیل ہو جاتا۔ یہ بہت خوفناک ہے کہ یہ جو تم دو نمبری کر رہے ہو، ہے نا، کہ بھئی اگر تم نے یہ شرک والا نظام بنایا بھی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو اللہ کا ہے اس میں تو دوسرے شریک ہو جائیں گے، لیکن جو دوسروں کا ہے وہ خدا کو نہیں دیں گے۔ ٹھیک؟ تو کیا ہر ایک کو اجازت ہے یہ سب حرکتیں کرتا رہے؟ یہ جواب ہے اس کا، وَكَذَلِكَ، اینڈ دیٹس ہاؤ، یہ اس کا جواب ہے کہ اب ان کی نظر میں ان کے لیے خدا نے، کیونکہ قلوب کس کے ہاتھ میں، کس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے؟ اللہ کی۔ خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے قلوب۔ یہ حرکت کرو گے، وہ دو انگلیاں اس کا رخ پلٹ کے تباہی کی طرف کر دیں گی، کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی خوشی سے اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں، اور اس بدبختی اور تباہی کا شکار ہیں کہ ان کے دین میں سے ان کے لیے ہدایت کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح؟ تو یہ والا جو پہلو ہے نا، یہ بہت بہت خطرناک ہے۔ تو اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تم اس طریقے کے بلیفز کو انٹرٹین کرنا شروع ہو جاؤ گے جو مثل کفر ہے یا کفار ہیں، تو اس کا رسپونس خدا کی طرف سے کیا آئے گا؟ لی لی کس کے لیے آتا ہے؟ یعنی اس کا نتیجہ، پرپس۔ اس کا نتیجہ، ہاں نتیجہ۔ ٹھیک، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، کہ یہ والی جو سوچ اور فکر ہے کہ کاش ہمارے ساتھ ہوتے، اور کاش جو ہے ان کے مطلب ہماری بارگاہ میں ہوتے تو نہ موت آتی نہ قتل آتی، یہ کیا ہوگی؟ یہ حسرت بن کر ان کے قلوب میں بیٹھ جائے گی، یہ رسپانس آئے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا خدا اور نظام کی طرف سے ایک جواب بھی آتا ہے، کہ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ جی جو میرا دل چاہے کرتا رہوں، جو دل چاہا بول دیا، جو کام کر دیا۔ یہ آیتیں ہم کو کیا بتا رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ سر ایک سوال تھا یہاں پر جی کہ آپ نے غالباً کل فرمایا تھا کہ جب آپ دنیا کو ایزی کمنگ دیکھیں تو اس کے اوپر خوش نہ ہو، خبردار ہو مطلب جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ خبردار رہ جائیں۔ ہم، تو ہم۔ ابھی جس طرح سے میں اس بات کو اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آپ تصحیح کیجیے گا میری، کہ جب ہمارے پاس نعمتیں آ رہی ہیں یا ایزی کمنگ چیز آ رہی ہیں تو ہم اس کو بھی اپنے کسی غالباً کسی اچھے کام کا ریوارڈ سمجھتے ہوئے اس نعمت کا مزید شکر کیوں نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم آپ اس مطلب کو شکر ضرور کیجئے، لیکن خبردار رہیے، کیونکہ خدا کی طرف سے حقیقی نعمت صرف ایک ہے دنیا کی زندگی میں۔ یاد ہے میں نے اس کو بھی ذکر کیا تھا
حقیقی نعمت صرف ایک ہے، صرف ایک ہے جو دنیا کی زندگی میں جس کو آپ واقعا نعمت میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ورنہ باقی ہر نعمت وسیلہ امتحان ہے۔ صحیح۔ وہ کون سی ایک نعمت ہے؟ قلب کا سکون۔ ہدایت، انزل اللہ نہیں، سکینتہ فی سکینہ، قلوب اچھا، صحیح المؤمنین۔ ہاں، قلب کا سکون۔ صحیح۔ صرف ایک نعمت ہے اس دنیا کی زندگی میں کہ جو واقعا نعمت ہے، باقی ہر چیز وسیلہ امتحان ہے۔ تو اگر سب کچھ وسیلہ امتحان ہے، ٹھیک ہے، دنیا میرے پاس دنیا کی نعمتیں آ رہی ہیں، میں اس کے لحاظ سے خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن وہ میرے لیے وسیلہ امتحان ہے۔ مجھے سوچنا پڑے گا یہ اچانک کیا ہو گیا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات میرے لیے اتنے ایزی کیوں ہو گئے، مجھے اتنی سہولت کے ساتھ میں دنیا کے معاملات میں کیوں آگے بڑھا جا رہا ہوں، جبکہ دنیا کے بارے میں خدا فرما رہے ہیں کہ یہ لعب و لہو ہے۔ یہ لعب و لہو والی چیزیں میرے لیے اتنی آسان کون بنا رہا ہے؟ یہ کوشچن ایک مومن کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ بالکل، اور اگر یہ سب سکون دل کے ساتھ بھی ہو۔ اور اگر اگر جو ہے انسان یعنی اس میں آگے بڑھتا ہے تو زین للناس حب الشہوات، شہوتوں کی محبت کو زینت دینے والا کون ہے؟ خدا نہیں ہے؟ ٹھیک، تو خبردار رہنا ہے نا پھر۔ تو اسی کو میں نے کہا تھا کہ یہ شیطان کا پھینکا ہوا بیٹ ہے، یہ وہ کانٹا ہے۔ جس طریقے سے شکاری مچھلی کو شکار کرنے کے لیے اس میں غذا ڈال کر کانٹے میں اور پانی میں ڈالتا ہے، یہ وہ بیٹ ہے موسٹ آف دا ٹائم، کہ جب دنیا آپ کے لیے بہت آسان بن کے آ جاتی ہے، دنیا جو ہے نا اپنے سارے تحفے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب بالکل ایزی آسان ہو گیا ہے موسٹ آف دا کیسز میں۔ کیوں؟ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نہج البلاغہ میں ہی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ خدا نے اپنے کسی نبی کو دنیا بطور تحفہ نہیں دی ہے۔ اگر آپ نہج البلاغہ والے دروس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بات کو دیکھو کہ جو ہستی حبیب خدا ہے، اس سے اللہ نے دنیا کو دی ہے یا اس کو دنیا سے دور رکھا ہے؟ ٹھیک، اور اگر خدا نے ان کو دنیا سے دور رکھا ہے، یعنی دنیا کے زرق برق نعمتیں لذتیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، خدا نے دنیا کو ان سے دور رکھا، تو کیا خدا نے ان کی عزت افزائی کی یا ان کی توہین کی؟ اگر تم یہ کہو کہ خدا نے دنیا کو رسول اللہ سے دور رکھ کر ان کی توہین کی تو تم نے جھوٹ بولا۔ یہ سب نہج البلاغہ کے ہی کلمات ہیں۔ تو مومن جو بامعرفت ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ خدا دنیا اور اس کی لذتیں کبھی بھی جب اس نے کسی پیغمبر کو نہیں دی تحفے میں تو مومن کو کیوں دے گا؟ سر ایک کوشچن کر سکتی ہوں اس میں؟ جی جی، سر اس میں بھی تو ایک کچھ لیولز ہوتے ہوں گے نا کہ ہو سکتا ہے ایک انسان جو ہے اس کو جتنا ملا وہ اس پہ راضی ہو، مطلب وہ دنیا کے مطلب کہ ایک آسانی ہو جائے اس کے لیے نا، اور آسانی سہولت عافیت آپ ضرور مانگیں، ٹھیک ہے، ہوں لیکن اس ہوں کو بھی دماغ میں رکھیے گا کہ سہولت اور آسانی قناعت میں ہے، نہ ہوں کہ کثرت سے دنیا جمع کرنے میں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ جتنا بڑا گھر لیتے ہیں اس کی مینٹیننس میں اتنا ہی درد سر ہوں ہے نا؟ ہم سب کو جی یہ سر، بات پتا ہے نا کہ آپ دنیا کے اندر اپنے وسائل جتنے زیادہ پھیلاتے ہیں وہ مینٹیننس مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ جی سر، ان کو ہوں باقی رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے کہ نہیں؟ تو نیٹ آؤٹ پٹ آپ کا کیا نکلتا ہے؟ وہ جو میں نے آپ لوگوں کو واقعہ بھی سنایا تھا سعد کا، پیغمبر اکرم کے، یاد ہے آپ لوگوں کو کہ جو آپ کے صحاب میں سے تھے یا صحاب صفہ میں سے تھے، بہت غریب تھے؟ 2 درہم جو دیے تھے ہاں ان سر کو وہ لے ہاں گئے بکری اور یاد ہے نا؟ بکریاں لی تھی، ہاں یاد ہاں ہے نا؟ سو ہوں رسول اللہ سے جب آخر میں آ کے
جبرائیل نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا پہلی والی حالت بہتر ہے. ہوں، اور صرف کس وجہ سے کہا تھا؟ کہ وہ اپنی دکان پر کھڑے ہیں اور نماز جماعت میں حاضر نہیں ہو رہے. یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز لیکن سر جماعت وہ میں جو حاضر نہیں ہو. سر ایک ٹائم جیسے آپ کے لائف میں ایسا گزرا ہو کہ پہلے آپ مطلب کہ دوسری والی چیز سے کمپیریزن آپ کر رہے ہوتے ہو، تو لیکن آپ دیکھتے ہو کہ اس ٹائم تو میں اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ نزدیک نہیں تھا جیسے، لیکن یہ جیسی آسانی آئی تو میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمجھتا ہوں. تو سر یہ والی بات صحیح ہے کہ آسانی نہیں؟ کا مطلب فراوانی ہے، یا آسانی کا مطلب نہیں، عافیت و سلامتی ہے؟ یہ اس بات آسانی کو کا کلیئر مطلب کرنا پڑے گا نا ہمیں. ہوں، لیکن سر کہ یہ بھی تو ہے نا کہ مطلب کہ انسان کی. جی ہوں، جی جی بولیں. سر مطلب کہ ایک انسان مطلب کہ اتنا زیادہ نہیں، مطلب بڑا گھر نہیں بنا رہا، نارمل سے سب کچھ ہے، لیکن وہ اس میں خوش ہے، مطلب وہ اس میں تو خوش ہے، یہی اس تو کو بات میں سکون آپ ہے. سے کہہ رہا ہوں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یعنی جو محترمہ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرا جملہ یہ کہ دنیا ان ابنڈنس آپ کے سامنے آسانی سے آ رہی ہے، ہوں، وہ خطرے والی بات ہے. ٹھیک. وہ موسٹ آف دا کیسز میں شیطان کا پھینکا ہوا جال ہے، یا اس کا وہ کانٹا ہے جس میں وہ پھنسا رہا ہے. اور انسان جو ہیں، یعنی ہم جیسے لوگ، وہ فوراً اس جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو فضل خدا ہے، یہ تو خدا مجھ پہ مہربان ہے، یہ دیکھو میرا کاروبار اب میں ملینئر ہونے جا رہا ہوں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرف میرا اشارہ تھا. صحیح. اس میں سر ایک کوشچن جو وہ حضرت سلمان کا جو ہے واقعہ کہ ان کو تو بادشاہی ملی اور ہاں، سب تو کچھ بطور ملا ذمہ صرف داری آپ ان کا ہاں اپنا کردار دیکھیں نا، حضرت جی جی داؤد اور انہوں نے حضرت سلیمان کا، ان کا اپنا جی کردار دیکھیں. انہوں نے شکر ادا کیا جب یعنی تخت بلقیس آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں. یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اور وہ ملے گی بھی یعنی تب بھی یہ ہے کہ آپ نے شکر اور اس کے حوالے سے نہیں، آپ اس کو دوبارہ سنیے گا، ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کیس میں، کیونکہ اب وہ آیتیں دہرانا وہ بہت طولانی ہو جائے گا. یعنی آپ اس بات کو دیکھیے گا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن چیزوں کو شکر کی بنیاد قرار دیا ہے اس میں وہ سلطنت نہیں ہے مین. اس کو آپ غور کیجیے گا. اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں اپنی ضروریات کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام اور مزدوری کرتے تھے. وہ اس میں سے اپنے زندگی گزارنے کا سامان نہیں نکالتے تھے، اپنی جو حکومت ان کے پاس تھی. حضرت داؤد زرہیں بنا کے بیچتے تھے، اور حضرت سلیمان کا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ کپڑوں کی یا بیت کی کوئی بنائی سے چیزیں بنا کر وہ فروخت کرتے تھے. تو وہ اپنی ضروریات کے لیے اس کو یوز بھی نہیں کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جملہ قرآن میں نہیں ہے، روایات میں ہے کہ اس پوری ایک سبحان اللہ کی قیمت اس پوری سلطنت سے زیادہ ہے. تو یہ سب بھی تو ہے نا. تو وہ ایک وسیلہ آزمائش ہے. یعنی جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکومت کیا ہے، کہ اگر خطبہ شفیقیہ کے الفاظ، کہ اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہیں لیا ہوتا کہ وہ ظالم سے مظلوم کا حق لیں گے اور اس کو دلوائیں گے، تو میں تمہاری حکومت کی لگام اس کے کندھے پہ ڈال دیتا کہ جدھر دل جائے چلے جاؤ. تو اولیاء الہی جو ہیں وہ حکومت کس لیے لیتے ہیں؟ یعنی صرف اس وسیلے کے طور پر اختیار کرتے ہیں کہ تاکہ وہ خدائی احکامات کو اور الہی ویلیوز کو زمین پر نافذ کر سکیں بس. ان کی اپنی ذاتی زندگی میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، امیر المومنین علیہ السلام، جو 10 سال رسول خدا نے مدینے میں بحیثیت سربراہ کے گزارے، آپ ان کی پرسنل لائف دیکھ لیجیے کیا تھی. یعنی فتح مکہ کے بعد ایک عرابی کہیں سے آیا، تو اس کو تو وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے آیا تھا کہ جی اب تو یہ پورا عرب محمد کے انڈر میں آ گیا ہے اور وہ سب ہو گیا ہے. اور وہ جب پوچھتا پاچھتا کہ محمد کے در ہیں، اور جب لوگوں نے بھیجا وہاں مسجد میں یا آپ کے گھر میں، آپ کہاں تھے؟ زمین پر بوریے پہ بیٹھتے تھے، آپ چٹائی پہ بیٹھتے تھے. اس کو تو چکر ہی آ گئے
رسول خدا کو دیکھ کر وہ تو چکر کھا کے گرنے لگا کہ مطلب یہ ہیں وہ کہ جن کے انڈر میں یا جن کے زیر اثر یہ پورا علاقہ ہے جو جنہیں بلا شرکت غیر حاکم ہے. تو یہ سب ہمارے سامنے کی مثال ہے. ٹھیک. تو اب یہاں پر ہم آئے تو یہ جو چیز ہے کہ تاکہ اللہ قرار دے اس سوچ کو ان کے قلوب میں حسرت، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا جواب ہے. ٹھیک ہے، یہ جواب ہے. اور یہ جواب جیسے میں نے سورہ انعام کی آیت میں آپ کو بتایا کہ تم خدا کے ساتھ کھیل کرو، نعوذ باللہ، مذاق بناؤ، تو اس کا پھر وہ جواب ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد قتل کرو اور اپنے دین کو تباہ کرو. ٹھیک ہے، پھر اس کا رسپانس یہ ہے. تو یہ بہت خوفناک ہے یہ والا پہلو، کہ کسی کو بھی اس بات کی کوئی گنجائش یا اپرچونٹی حاصل نہیں ہے کہ خدا یا اس کے نظام کے ساتھ وہ مذاق کرے یا کھیل کرے یا اس کو ہلکا سمجھے یا برش اسائڈ کر دے یا اس کو غیر اہم قرار دے دے. ٹھیک، یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ جی، خار فاطمہ کو سوال تھا آپ کا، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا اچھا ابھی. اچھا، سوری، ہاں میں دیکھ نہیں پایا. جی ضرور. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ابھی آپ نے نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی جس وقت ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں، کون سی ٹھیک ہے نا، جو نعمتیں؟ دنیاوی جو جو فضولیات دنیاوی. دنیاوی جی چیزیں جی جو جی ہوتی ہیں جی. نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس کے لیے بھی ہمیں بہترین طریقے سے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے آپ نے بتایا، حقیقتاً جتنا بڑا گھر ہوگا اس کی مینٹیننس اتنی ہی زیادہ ہوگی. یعنی جتنی چیزیں ہمارے پاس جمع ہوتی چلی جائیں گی تو وہ اتنا آپ ہی کو حساب وہ کتاب. آپ کو اپنے میں اتنا ہی زیادہ مشغول کر لیں گی. بالکل. ٹھیک ہے، یعنی آپ ان کے خدمت گزار بنیں گے، نہ کہ وہ آپ کی خدمت کریں گی. جس کو ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہم اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ سواری ہم پر سوار ہو جائے. صحیح ہے، ہم چیزوں کو جمع کرنے کی ہوس میں اس جگہ تک آ جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو آپ کے لیے ٹول تھا، ایک ذریعہ تھا، اوزار تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی آخرت بناتے، آپ اپنے لیے اچھی چیزیں حقیقتاً جمع کرتے، فضائل نیکیاں حاصل کرتے، وہ سب کا سب اب آپ کے اوپر سوار ہو گیا ہے کہ اب ہم خالی اسی کی خدمت میں دوڑتے رہتے ہیں. صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور سر اگر اللہ رب العزت ہمیں نعمتیں فراہم کر دے ہر طرح کی، ٹھیک ہے جی. نا، جو دنیاوی حساب سے، تو ہم، پھر مجھے اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں صرف میرا ہی حصہ نہیں ہے، کسی اور کا بھی حصہ ہے اور مجھے اس تک پہنچا دینا ہے. جی اور یہ جی، خدا وہ کا بھی ہے، راستہ لیکن چاہتا ہے. لیکن اس میں جیسے میں نے اولیاء الہی انبیاء کی مثال آپ کے سامنے رکھی، تو وہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتوں کے ایکسس آ جائے، آپ نے اپنی زندگی کو سادہ ہی رکھنا ہے، اپنی پرسنل لائف کو، اس کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا. مولا کے پاس حکومت آ گئی پھر بھی وہ ہاں، پھر بھی آپ اتنے نارمل. سادہ سے گھر میں تھے، ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، کوئی کمپلیکیشن نہیں تھی، کوئی پومپ نہیں تھا، لگژری نہیں تھی، ڈسپلے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مجھے اپنے دل سے بعض دفعہ انسان مجبور نہیں ہو جاتا اپنے گھر والوں کے ہاتھوں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا ہمارے اوپر، ظاہر ہے، اسی لیے زندگی مجاہدہ ہے نا. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زندگی کے اندر نتائج کسی کو پکے پکائے پلیٹ میں رکھے مل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز آپ کو بنانی پڑتی ہے، اور بعض اوقات ٹف ڈیسیشنز بھی لینے ہوتے ہیں، یہ بھی بات ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ جب دین آیا، خاص طور سے ان اوقات میں لوگوں کو بہت ٹف ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، اور لیے لوگوں نے.
خود امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ ہم نے دین کی حمایت میں اپنے سگے رشتہ داروں کے خلاف تلواریں چلائیں. تو یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے نا کہ خدا کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں رشتہ داری، دوستی، بھائی چارگی یا وہ سب چیزیں تو نہیں چلتی ہیں نا. اگر ہمیں یہ بات واضح طور سے نظر آ رہی ہے کہ بھئی فلاں ہیں، ان کو سمجھا دیا، بجھا دیا، سب کر دیا، وہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ والی زندگی، خدا کی اطاعت والی زندگی گزارنی نہیں ہے، تو بھئی پھر خداحافظ کرنا پڑے گا، اور کیا کریں گے. تو یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. زندگی ایک، یعنی بعض اوقات بہت سختی کا نام بھی ہے. بہت زندگی سختی ہر ہو جگہ. جاتی ہے بعض دفعہ، جی جی یہ جی سمجھ بالکل. میں نہیں آ رہا ہوتا. اور یہ سب ہمارے آزمائشی پیکج میں شامل ہے کہ خدا کبھی سہولت دیتا ہے، کبھی سختی دیتا ہے، کبھی اونچ کبھی نیچ. ہر ان طریقے سے انسان سختیوں آزمائے جاتے ہیں. ان سختیوں پہ بھی خدا کا ہر حال میں بہترین طریقے سے شکر کرنا ہے. جی جی کیوں نہیں. ورنہ وَعَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ مَشْكُورٌ، جناب سیدہ کی دعا میں ہے نا کہ خدا جو ہے وہ لائق شکریہ ہے، سراء میں بھی، آسانی میں بھی، والضراء میں یعنی سختی میں بھی. اور اس لیے خدا ہر حال میں اس لیے لائق شکریہ ہے کیونکہ خدا جو کچھ بھی تمہارے اوپر ڈالتا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ڈالتا ہے. صحیح، یعنی جیسے یہاں سر بھی یہ دعا ہم، دہرا دیجیے گا پلیز. دعائیں نور ہے. جی دعائے نور کا جملہ ہے. جی سر. جی. تو سر اس میں یعنی یہاں، جی جی ایک کوشچن سر یہ ہو رہا تھا کہ اس میں جو دلوں میں حسرت پیدا کرنے والی بات ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہا ہے کہ اگر جو یہ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ، یعنی یہ مسلمانوں کے بارے میں ہی یہ ہو رہا ہے اس نا کا، بات ظاہر؟ یعنی وہ لوگ، جی دیکھیں جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ یا ایوہ الذین آمنو کا جو خطاب ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. صحیح. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا سمجھتا ہے کہ مومن ہے. جی جی ہم نے بات کہی تھی ٹھیک پہلے. ہے نا، یہ بات ہم نے کی تھی نا. تو جی یعنی جی وہ لوگ کہ جو ظاہراً اہل ایمان ہیں، ان میں سے ایک گروہ احد کے بعد کیا کہنا شروع ہو گیا جی کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی جو اتنے قتل ہو گئے، تو یہ اگر ہمارے پاس رہتے، یہ جہاد میں نہ جاتے، کیونکہ ان کو ایک ایگزامپل کیا مل گئی تھی، منافقین والی ایگزامپل مل گئی تھی. جی عبداللہ بن ابی والا بات تھا. یہ ٹھیک ہے نا. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ سر یہ وہ لوگ عبداللہ بن ابی والے لوگ ہو سکتے ہیں، چونکہ نہیں، اب وہ وہ لوگ کوئی بھی جو ہوں، تھے وہ نہیں کہتے. کوئی بھی ہوں، ٹھیک ہے کوئی بھی ہوں، لیکن ان کو ایک ایگزامپل یہ بات مل گئی تھی نا کہ بھئی، یعنی جیسے بدر میں تو یہ نہیں تھا نا، جی وہاں پر تو یہ نہیں بات ہے کہ کچھ آگے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا رسول کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن وہاں پر 300 لوگ الگ ہو گئے، تقریباً 30% لوگ الگ ہو گئے. جی ٹھیک. تو یعنی انہوں نے کہا اچھا بھئی یہ بھی کوئی چوائس ہے، تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاتے. نہیں جاتے تو نہ قتل ہوتے نہ موت آتی. ٹھیک ہے. لیکن خدا اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں، یعنی اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو جو مومنین ہیں، جو حقیقی مومنین ہیں، وہ کون ہیں؟ اگر آپ اس میں دیکھیں سورہ توبہ میں وہ مثالیں موجود ہیں بعد والے واقعات کی، کہ مومنین جو ہیں، حقیقی مومنین کی مثال یہ دی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لا کر رسول کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یعنی اگر کوئی مال ہے یا کوئی چیز ہے، اور اپنی جان سے اور ہر چیز سے نصرت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ سکینہ ہے. ان مومنین کا نتیجہ جو سورہ فتح میں آیا وہ کیا ہے کہ ان مومنین کو خدا کی طرف سے کیا ریوارڈ ملا؟ جو الٹیمیٹ ریوارڈ ہے وہ سکینہ فی قلوب ہے. اور باقی یہ سارے لوگ جو ہیں، جو ظاہراً ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ سب باتیں بھی کر رہے ہیں، تو اس کا رسپانس خدا کی طرف سے کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ سکینہ ہے یا حسرت ہے؟ یعنی اس کو آپ حسرت کو آپ سکینہ کے مقابل لے سکتے ہیں.
ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کے قلوب میں کیا چیز آ رہی ہے؟ بے اطمینانی، حسرت. بے حسرت سکونی، حسرت یعنی اداسی. حسرت۔ حسرت ہے یعنی وہ چیز جو آپ کو ہمیشہ نعوذ باللہ اداس رکھے، ہمیشہ کرب میں رکھے. حسرت اس کو کہتے ہیں. یعنی جب بھی یاد آئے انسان کو تو ایک تکلیف محسوس ہو. بھی کوئی اچھی بات ہے. ہم؟ لیکن اس کے برعکس جو مومنین شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دیں، اور مقتولین فی سبیل اللہ یا شہداء، تو ان کے پاس یہ نہیں ہے. اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پاس یہ حسرت نہیں ہے ان کے دل میں کہ ہمارے عزیز میدان میں گئے اور رسول خدا کے ساتھ اور نصرت میں مقتول ہو گئے، شہید ہو گئے. نہیں، وہ اس پہ خوش ہیں. اس بارے میں کہاں آیت ہے قرآن کی؟ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے نا، اس والی کیفیت کو بھی. جی یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ بتائیں جلدی. اب آپ لوگوں کو مجھے آگے لے کے چلنا چاہیے، میرے آگے آگے. سر کچھ کلو یاد دیں. نہیں آ رہا تھا. سورہ توبہ آیت نمبر 111. اس کو میں کھول دوں آپ کے سامنے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اب یہ من المؤمنین ہے، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ یا ایھا الذین آمنوا والے ہیں، یا وہ ہیں کہ جو خدا کی نظر میں مومن ہیں؟ جو خدا کی نظر میں مومن ہے۔ بالکل ہم، اللہ نے مومن کہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کاروبار کرے گا، ڈیل کرے گا، تو حقیقی مومنین سے کرے گا، ان سے نہیں کرے گا جو فقط دعویٰ رکھتے ہیں. تو خدا نے کیا ان کے ساتھ اشترا کیا، یعنی خرید و فروخت کے والا کیا معاملہ کیا؟ ان سے کیا خریدا؟ انفسہم و اموالہم. دونوں چیزیں لے لی ان سے. جیسے کربلا میں یہی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نفوس بھی گئے، اموال بھی گئے. یہی معاملہ تھا نا. جی جی. ہم؟ تو خدا نے مومنین سے خرید لیے ان کے نفوس اور اموال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے. بِأَنَّ، کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے. یہاں پر جو سب سے مزیدار بات ہے نا، وہ کیا ہے کہ بِأَنَّ کا مطلب جو ہے کہ اس کی بنا پر ان کے لیے جنت ہے، نہ کہ اس کے ریوارڈ کے طور پر جنت ہے. کیا فرق پڑے گا ان دو باتوں میں؟ سر یعنی اس نے ان کے اعمال کی وجہ سے جنت ملی ہے نا، انعام یعنی کے اس طور کو، پہ۔ ہاں انعام. ریوارڈ ہے. ریوارڈ نہیں ہے، ریوارڈ تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ملے گا. انعام نہیں ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. یعنی جو حقیقی مومن ہے اس کو تو ابھی ہم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا چھپا کے رکھا ہے. ریوارڈ نہیں. یہ تو جسٹ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو دس از فار دا اسٹارٹر، یہ تو اسٹارٹر ہے، یہ تو ہے ہی تمہارے لیے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ریوارڈ نہیں. تو بہرحال اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مومنین کیا کرتے ہیں؟ اس قتل کو، جو خدا کے رستے میں قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اپنے نفوس اور اموال کو خدا کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ حسرت ہے. آپ کو نہیں، نظر آ رہا ہے نا اسکرین پہ؟ سکون قلب ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا فَاسْتَبْشِرُوا، خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، بشارت وصول کرو. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اس خرید و فروخت کے اوپر خوشیاں مناؤ جو تم نے خدا کے ساتھ کی ہیں. وَذَالِكَ، تو ایک طرف وہ لوگ ہیں، ایک اینڈ آف اسپیکٹرم پر وہ مومنین ہیں
کہ جو اپنی خوشی سے اپنے نفوس اور اموال خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، خدا سے معاملہ کر رہے ہیں، اور اس قتال کے نتیجے میں وہ کبھی سلامت بھی واپس آ جاتے ہیں، کبھی مقتول بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں. ٹھیک. اور یہ وہ ڈیل ہے، یہ وہ بیع ہے خدا سے، کہ جس پر کیا کہا جا رہا ہے، اس پر تم خوشیاں مناؤ، اس بشارت کو وصول کرو. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ ایک طرف یہ والا معاملہ ہے مومنین کے ساتھ، اور دوسری طرف وہ والا معاملہ ہے. وہ لوگ بھی یا ایھا الذین آمنو کے ہی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، کہ جو کیسی سوچ رکھتے ہیں، کن کے مثل ان کی سوچ اور فکر ہے، کفار کی. کافروں کے مثل ہے. اور اب یہاں پر پھر اگر ہم اسی چیز کی طرف آئیں تو اب یعنی ان کا جو صدر ہے، کیا اس کی فضا کلین اینڈ کلیئر ہے یا ٹاکسک ہو رہی ہے، زہریلی ہو رہی ہے؟ اب سوچیں. اب یہ جو سوچ اور فکر انہوں نے انٹرٹین کی اپنے اندر، اپنے قلب میں، اور ان کے صدر میں اس کا اثر جو آ رہا ہے ٹاکسک، ایک زہریلا اثر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ایک پولوشن آئے گی یا نہیں؟ بالکل صحیح اور ہے جی. اس جب یہ زہر آئے گا صدر میں، تو اب شیطان جو خناس ہے اس کو اپنا وسواس انجیکٹ کرنے میں آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو راہ ملے گی ہی نہیں اس سینے کی طرف، اس صدر کی طرف. تو اب اس کا نتیجہ قلب میں کیا بنے گا؟ حسرتاً فی قلوبہم. یہ پورا سسٹم سمجھ میں آ رہا ہے نا انشاءاللہ آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک. تو فلو یہ چارٹ بن رہا ہے پورا. احد کے حوالے سے جو ہے نا، یہ بڑا بہت زبردست وہ ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی تاریخ جغرافیہ نہیں ہے، کوئی تاریخ و جغرافیہ نہیں. واللہ یحیی و یمیت، یہ کس کا جواب ہے؟ یہ اس پہلے والی بات کا جواب ہے، کہ جو تم بلیف لے کر بیٹھے ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں، اس وجہ سے قتل ہوتے ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تو اس بات کو سمجھ لو واللہ یحیی و یمیت. حیات دینا، میت کرنا، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک بات اچھے طریقے سے جان لو کہ جو قتل ہوتے ہیں وہ کچھ لوز نہیں کرتے، وہ نقصان میں نہیں ہے. اگر تم قتال کرو، قتل ہو جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، یعنی دین خدا کے نفاذ کی خاطر، او مت تم، یا قتل نہ ہو، اس رستے میں تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو تم کس کے مستحق ہو جاؤ گے؟ فی سبیل اللہ میں چاہے قتل ہو یا موت آ جائے، کس کے مستحق ہو جاؤ گے؟ رحمت. اللہ خیر کی مغفرت اور رحمت کے، اس کے مستحق ہو جاؤ گے. خیر مما یجمعون، تو جو کچھ بھی تم دنیا میں جمع کرتے ہو یہ اس سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، یعنی تمہیں پرابلم یہی ہے نا کہ ہمارے ساتھ رہتے، ہمارے درمیان ہوتے، اچھی زندگی گزارتے، لائف انجوائے کرتے، فلاں چیز کماتے، سرمایہ حاصل کرتے، تو جو کچھ بھی تم دنیا کے مال میں سے اور دنیا کی نعمتوں میں سے جمع کرتے ہو، اللہ کی مغفرت اور رحمت ان سب سے خیر ہے. اور وہ مغفرت اور رحمت کب تمہیں نصیب ہوگی؟ جب تم اپنی زندگی کو فی سبیل اللہ انویسٹ کرو گے، اس راہ پہ گزارو گے، اور تمہیں اس راہ میں چاہے موت آئے یا قتل کر دیے جاؤ، تو دونوں صورتوں میں تم اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو گئے. اور یہ مغفرت اور رحمت ان تمام چیزوں سے کہ جو تم دنیا میں جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے. ٹھیک، اس سے کلیئر کوئی گائیڈنس دی جا سکتی ہے لائف گزارنے کے لیے؟ واضح ہے سر، یہ تو ہم؟ بہت زیادہ واضح ہے یہ. جی. لیکن افسوس کی بات یہی ہے نا کہ پھر اس میں بھی
اگر مگر if ہم ہی but کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں شامل ہاں تو ہوتی وہ ہیں؟ پھنس جاتے ہیں سر، اس وجہ سے اگر مگر ہو جاتی ہے کہ وہ ہم، جہاں پہ رہ رہے ہیں نا، جن لوگوں کے ساتھ جس جگہ پہ، وہاں بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے، بہت زیادہ، تو وہ پھر وہ اگر مگر ہوتی ہے، لیکن آپ سیدھے راستے پہ لے آتے ہیں سر۔ جی ٹھیک، تو اب چلیں آج یہاں تک روکتے ہیں، اگر کوئی کوشچن ہے تو بسم اللہ۔ سر، جی یہ جو فی سبیل اللہ ہے، یہ آج کے دور میں جیسے آپ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صرف اس زمانے کے رولز نہیں ہیں ہم جنگی عہد کے ہم لحاظ سے، ہم ہم تو ہر زمانے میں ہمیں دیکھنا ہے، اور جی یہ جی قتل ہونا اور فی ہم سبیل اللہ، ہم ہم تو میں نے اس کو تو آپ کو بتا تو دیا، فی سبیل اللہ یعنی دین خدا کے لیے، الہی اقدار کے لیے، آپ کی صحیح، یہ اور یہ ایفرٹ، آپ کی یہ ایفرٹ ہو کہ اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ کا دین نشر ہو، خدائی اقدار معاشرے میں آئیں پھیلیں، یہ آپ کا اقدام اور جہاد ہے فی سبیل اللہ، یہ نصرت ہے اللہ کی اور اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول کی، یعنی وہ تمام چیزیں جن کے لیے رسول اور ائمہ نے محنت کی، اسی کی محنت آپ کریں، انہی تمام چیزوں پر آپ ایفرٹ اپنی لگائیں، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور تو اس لحاظ سے پھر قتل کے حوالے سے بھی بات بدل جائے گی، چینج ہو سکتی ہے، جی قتل ہونا صرف وہ ظاہری قتل ہونا نہیں۔ دونوں ہر قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ظاہری بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے بعض اوقات، یعنی مثال کے طور پر خاص طور سے جو عرفا کے حوالے سے کی سامنے آتی ہے، وہ یعنی ان کی حیثیت کا یا حرمت کا قتل ہونا ہے، یہ قتل بھی ہوتا ہے، مومنین، بہت سارے مومنین اس قتل کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ یعنی جیسے وہ معاشرے میں ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کو آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے، سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں، ان کی حرمت اور حیثیت، تو یہ بھی قتل ہے، اور اس پر اور اس میں صبر سر، فزیکل، اس اور میں سر فزیکل باڈی کا مار دیا جانا وہ بھی قتل ہے۔ اور اس سر پہ توبہ جب کی صبر اگلی کریں گے آیت، تو وہ بھی جی جی فاطمہ صاحب آپ بتائیے۔ میں کہہ رہی تھی سر، یہ جو آپ نے فزیکل والی بات کی ہے، ہم، اور اگر اس کے اوپر صبر کیا جائے، جب فزیکل قتل کیا جاتا ہے، ایموشنل قتل کیا جاتا ہے، صبر کیا جائے تو خدا قبول کر لیتا ہے۔ صبر ہی تو اصل ہے نا، خدا وہی تو مانگ رہا ہے نا، وہی چیز تو مانگ رہی ہے نا، مانگ رہا ہے خدا کہ اس جگہ پر تم بااستقامت رہو، یعنی صبر کا مطلب بااستقامت رہو، تمہاری حیثیت یعنی تمہاری پوزیشن میں تبدیلی نہیں آنا چاہیے، صبر اسی کو ہی کہتے ہیں، بااستقامت رہنے کو ہر قسم کی مشکلات کے مقابلے میں، اور اپنے مقصد کی طرف حرکت کرتے رہنا، اس کا نام صبر بہت بہت شکریہ۔ ہے۔ جی اللہ حافظ۔ سر سر اگلی آیت میں وہ 111 نمبر سورہ توبہ کی ان کی خصوصیات بیان کی ہیں نا، کہ جی مطلب جی قاتلین، اس کے علاوہ اگلی آیت میں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہوں عبادت کرنے والے ہیں اور جو جی خاشع ہیں جی اور ہوں جو سفر کرنے والے یعنی ہیں وہ خدا اس کی میں، نظر میں حقیقی مومن یہ ہے۔ جی جی جی، وہ اگر آپ قاتل فی سبیل اللہ نہ بھی ہو تو اگلی صورت میں اگلی آیت جو ہے وہ اور مزید کھول کے بتا رہی ہے کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں، رکوع ہوں کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ لیکن وہ چیز تو ہوگی نا، جیسے وہی میں نے کہا کہ دیکھیں قتل ہوتا ہے، اگر انسان فی سبیل اللہ حرکت کرتا ہے نا تو بدن قتل نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری اور چیزوں پہ مصیبت آتی ہے انسان کی، سختی آتی ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، یہ بہت مشکل ہے، اور یعنی ہم جیسے لوگ جو خالی زبانی دماغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں، لیکن وہ حقیقی مومنین کے جو فی سبیل اللہ اقدام کرتے ہیں تو وہ ٹربلز آتی ہیں بالکل، یعنی کہ آپ جب بھی الہی اقدار کو لے کر چلیں گے نا، سب سے پہلے آپ کے گھر والے، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، گھر والے خلاف ہو جائیں گے، آپ کے عزیز رشتہ دار آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، آپ کے دوست
بعض اوقات سازشیں کرنے لگیں گے، سب کرنے لگیں گے، یہ سب پرابلمز آتی ہیں. اور وہیں پہ مضبوط رہنا ہے. وہی صبر ہے جی، اس کے مقابلے میں ہی صبر ہے. بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ خدا کن مومنین سے معاملہ کرتا ہے، تو اگلی آیت اس کا جواب دے رہی ہے. یعنی خدا کی نظر میں حقیقی مومن کون ہے؟ کیا وہ جو اپنے زبان سے بولے میں مومن ہوں، جو دعویٰ کرے؟ نہیں، یہ لوگ ہیں جو خدا کی نظر میں مومن نہیں ہیں، اور خدا کی نظر میں اس لائق ہیں کہ اللہ ان سے ڈیل کرے، ان سے خرید و فروخت کرے. جن کے نفوس کو خدا خریدے وہ ایسے نفوس ہیں، کیونکہ خدا کبھی بھی کسی ناپاک چیز کو نہیں لے گا، ہے نا؟ زبردست بات ہے واقعی میں، خدا کسی ناپاک چیز کو نہیں. بہترین بات. جی عامر بھائی ٹھیک ہے. جی سر، بالکل بالکل صحیح. یہ خصوصیات بالکل آپ نے ادھر توجہ دلوائی تو پڑھی بھی کئی دفعہ آئے، لیکن سر ذہن میں نہیں آیا کہ سر ایک ریکویسٹ ہے میری، آپ اپنے نہج البلاغہ کا وہ جو ہے اس کا پلیز لنک بھیج دیں. کس دن ہوتی ہے؟ اچھا، تو شہزاد بھائی بھول ہاں گئے. آلٹرنیٹ فرائیڈیز ہیں، جیسے کل ہوا تھا وہ لیکچر، اچھا. تو میں خیال ہے شہزاد بھائی ڈال سکتے ہیں. وہ وہی ٹروتھ وہ سیکرز شاید میڈیا والا جو جی یوٹیوب جی چینل جی ہے اس پہ آ جاتا ہے جی وہ. جی یوٹیوب سے جی جی، جس تو پر میں نے توحید چیک کا آتا ہے کیا اسی تھا، کو مجھے بولتا ملا ہے. ہی نہیں. جی نہیں نہیں، میں آپ کو لنک پہلے بھیجا تھا میں نے توحید والا کا، اسی پر دونوں ہیں. ہاں، یعنی ایک ہی آلٹرنیٹ فرائیڈے کہ ایک فرائیڈے توحید والے لیکچرز ہیں، ایک فرائیڈے نازل البلاغہ والے. اچھا، اب تو فرائیڈے کو میں دوبارہ ٹائم سے کیا ہوتا ہے سر؟ ٹائم کیا ہے آپ فرائیڈے کا؟ کو ہمارا ٹائم تقریباً یعنی آپ کے اراؤنڈ 1:15 کے درمیان 3 شروع ہوتا ہے دوپہر. ہاں تقریباً 2 بجے قریب. جی وہ لنک بھیج دیجیے گا اگر اس جی فرائیڈے جی کو جی میں جوائن. کل میں میں کل والے کا بھی بھیج دوں گا آپ کو اسی جگہ. بس اور نیکسٹ فرائیڈے کو بھی بھیج دیے گا تو میں بھی جوائن کر لوں گی انشاءاللہ. جی جی نہیں نہیں، وہ ضرور. ایک دفعہ آپ وہ لنک دیکھ لیجیے گا، پھر آپ خود جوائن کر وہ لیجیے گا یوٹیوب تو وغیرہ پہ آپ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ شاید یوٹیوب ہے. سبسکرائب کرنے سے پھر وہ خود ہی آپ کے پاس لنک آ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے ایسے ہی آپ کچھ ہوتا لنک ہے. آ جاتا ہے، جی آپ اس کو ٹھیک ہے. سبسکرائب کر لیجیے، پھر آپ کے پاس جی وہ جی نوٹیفیکیشن آ جائے گا جی کہ آپ کے پاس. ٹھیک ہے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. جی. اللہ تعالیٰ آپ پر آپ اپنی لوگوں رحمت. کی آپ لوگوں کی مطلب بہت قابل تعریف بات ہے کہ اتنے عرصے تک یہ سب باتیں آپ لوگوں نے سنی اور سن رہے ہیں. نہیں تو سر، یعنی عمل بھی کر رہے ہیں ہم یہ سب. جو کنسسٹنسی ہے یہ بھی بہرحال بہت قابل تعریف ہے، اور اسی کا ہی انشاءاللہ آپ لوگ فائدہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو ایک پرسیویرنس ہوتی ہے نا، استقامت رستے کی، یہ بہت فائدہ دیتی ہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. صحیح ہے، چلیے فی امان اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم. جزاک اللہ. اللہ سر، اللہ تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.